ایک حدیث شریف سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ حضور سرور عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، ان البخیل من ذکرت عندہ ولم یصلی علیہ۔ فرمایا کنجوس ہے وہ بندہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے پر وہ میرا ذکر سن کر میری ذات پر درود پاک نہ پڑھے۔ اس واسطے جب جب میرے کریم خاتم النبیین کا ذکر اقدس آئے تو درود پاک ضرور پڑھا کیجئے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزو، ہمارے اسلام کے اندر ولادت کو سیلیبریٹ کرنے کا حکم موجود ہے۔ دو موقع ہوتے ہیں کہ اسلام کے اندر ان میں کھانا بنانا، پکانا، کھلانا، خوشی کا اظہار کرنا، اس کا حکم ہمارے اسلام نے دیا ہے۔ ایک موقع کو اسلام کی بولی میں عقیقہ کہتے ہیں اور دوسرے کو ولیمہ کہتے ہیں۔ عقیقہ کہتے ہیں ولادت کی خوشی کا کھانا اور ولیمہ کہتے ہیں شادی کی خوشی کا کھانا۔ اسلام ان دو موقعوں پر ڈیمانڈ کرتا ہے کہ تم خوشی کا اظہار بھی کرو، کھانا بھی بناؤ، پکاؤ بھی، کھلاؤ بھی۔ یہ اسلام کا حکم ہے۔ آج ہم نے جو ڈسکس کرنا ہے وہ ہے ولادت، اور ولادت بھی عام نہیں، ولادت مصطفیٰ، ہم نے اس کو ڈسکس کرنا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جب بھی کوئی پیدا ہو تو اس کا عقیقہ کیا جائے، مینز اس کی ولادت کی خوشی کی جائے۔ یہ اسلام کی ڈیمانڈ ہے، یہ اسلام کا حکم ہے۔ سادہ سی بات، کوئی لمبی چوڑی فلسفے والی بات نہیں، سائنس والی بات نہیں۔ میں نے کہا کوئی بھی پیدا ہو جائے تو اسلام کہتا ہے اس کا عقیقہ کرو، یعنی اس کی ولادت کی خوشی کرو۔ یہ اسلام کہتا ہے کوئی بھی پیدا ہو جائے تو خوشی ہو، جس کے صدقے رب نے سب کچھ دیا ہے، پھر ان کی خوشی کیوں نہ؟ اصل بات یہ ہے۔ اللہ، حضرات گرامی بات سمجھ آ رہی ہے آپ سارے حضرات کو؟ دیکھو سادہ بات ہے، کوئی لمبی چوڑی سائنس نہیں ہے۔ کوئی بھی پیدا ہو جائے تو اس کی ولادت کی خوشی کا حکم اسلام دیتا ہے۔ تو بھائی اسلام جس کے صدقے ملا ہے، اس مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ولادت کی خوشی پھر ہم کیوں نہ کریں؟ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو ولادت کی خوشی ہے، یہ ایک ایسا چیپٹر ہے جس کو میرے نبی نے خود حل کیا ہوا ہے۔ ذرا موبائل سے نکل کے میری بات سنیں گے، آپ کو لطف آئے گا۔ یہ ایک ایسا چیپٹر ہے جس کو نبی نے خود حل کیا ہوا ہے۔ کیسے؟ ادھر دیکھیں، دو پہلو ہوتے ہیں اور آج ہم تین ڈسکس کریں گے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ اپنی ولادت کو بیان کرنا، ایک ہے کسی ایک موقع پر کرنا یا ہمیشہ کرنا، اور دوسرا ہے کہ اپنی ولادت پر خوشی کر کے کسی کو کچھ کھلانا پلانا۔ یہ تین چیزیں ہیں۔ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں اور ذمہ داری سے کہتا ہوں۔ آج لوگ کی کہتے ہیں نا میں سر تے قرآن رکھ کے کہنا، میں کہا سانو ایڈے ترلے والی لوڑ کوئی نہیں۔ سچ یہی ہے، نبی نے اپنی ولادت کو منایا بھی ہے، ممبر پہ بیان بھی کیا ہے، اور اپنی ولادت کا لنگر بھی کھلایا ہوا ہے۔ یہ تینوں چیزیں ثابت ہیں۔ آپ کہیں مولانا یہ کہاں سے؟ بھائی پہلی بات کہ آپ نے اپنی ولادت کو سیلیبریٹ کیا، منایا، اور کنٹینیو، یہ نہیں کہ ایک مرتبہ بس اس کے بعد ذکر ہی کوئی نہیں۔ آپ مسلم شریف اٹھائیے، توجہ فرما رہے جی سارے حضرات، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں۔ مسلم شریف، نبی پاک ہر سوموار شریف کا روزہ رکھتے ہیں۔ جناب قتادہ فرماتے ہیں جب سوال کیا گیا کہ آپ ہر پیر شریف کا میرے آقا روزہ رکھتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ابھی بھی آپ دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں، ذرا میری طرف دیکھیں۔ میں اصل کلاس میں بیٹھنے والا بندہ، مجھے تقریر بھول جاتی ہے۔ نبی پاک پنجابی دے وچ نہیں اردو ٹھیک ہے، ایڈی مشکل کوئی نہیں ہے، میں آسان کر کے سمجھاواں گا۔ ہر پیر شریف کا نبی پاک روزہ رکھتے ہیں۔ سوال ہوا میرے آقا آپ ہر پیر شریف کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ جواب سنیے۔ فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، فرمایا اسی پیر شریف کو مجھ پر پہلی مرتبہ وحی آئی اور اسی پیر شریف کو میں محمد پیدا کیا گیا تھا۔ اس مناسبت کی وجہ سے میں ہر پیر شریف کو، یہ لفظ ہر بھی سمجھنے والا ہے،
ہر پیر شریف کو میں روزہ رکھتا ہوں اسی مناسبت کی وجہ سے. اب یہاں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بڑے کمال کی بات کہی, سنیے گا ذرا جتنے بیٹھے ہیں. فرمایا یہ جو نبی پاک ہر پیر شریف کو روزہ رکھتے ہیں اور اپنی ولادت کو مینشن کر رہے ہیں, فرمایا اس میں دو باتیں ثابت ہو گئی. ایک تو نبی نے اپنا میلاد خود سیلیبریٹ کیا, اور دوسرا سالانہ نہیں, ماہانہ نہیں, ویکلی ہر ہفتے بتا دیا کہ میرے میلاد کو سال یا مہینے سے خاص نہ کرنا, جب جی چاہے مصطفیٰ کا میلاد منا لینا ہے. تو یہ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ آپ نے لکھا, میرے محبوب پاک نے پوری زندگی پیر شریف کا روزہ رکھ کے میلاد کو سیلیبریٹ کیا, منایا. میلاد کرنا عمل نبوی سے ثابت ہے, عمل نبوی سے. اس کا ترجمہ کر لوں اگر آپ اجازت دے تو. میرا پتر عمل نو ہی تو سنت کہیں دین ہے. آواز کمزوروں والی ہے, جوانوں والی کوئی نہیں یہ آواز آپ کی. تو یہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. پھر نبی پاک نے پوری زندگی اپنا اس دن کو سیلیبریٹ کیا. مفتی احمد یار خان نعیمی کہتے ہیں نبی اپنی پوری زندگی اپنا میلاد کرے, امتی کیوں نہ کرے؟ امتی کو بھی چاہیے کہ نبی کا پوری زندگی میلاد کرے. اچھا, اپنے عمل سے ثابت کر دیا. پہلی بات, یہاں پر چونکہ فتنہ بڑا ہوا ہے اور لوگوں کو کمروں میں باندھا گیا ہے کہ آپ نے اپنے مقصد کے تحت بک بک کرنی ہے, اور وہ بکواسات مغلظات بکتے رہتے ہیں. اور پتہ کیا کہتے ہیں, ادھر دیکھیں میری طرف, وہ جی دیکھو نبی پاک نے ٹھیک ہے اپنا میلاد منایا روزہ رکھ کے, تو تم نے بھی جب اپنا میلاد منانا ہے نبی پاک کا تو تم بھی روزہ رکھ کے میلاد کرو. اے کی ہویا کہ تسی جلسے تے جلوس تے لیٹاں تے لنگر تے تسی اگے کیوں ود دیو, اوتھے ہی رکو. میں کیا بات ہے, کمرے میں بیٹھ کے بکواس کر لی. چاند چمچے کہنے لگے ہاں جی دیکھو جی دلیل ہے جی. اور میں کیا اریا, ہاں اینا مریضاں دا ڈاکٹر اللہ نے مینوں بنایا ہے. اریا میں کیا, میری گال سنو. میں نے کہا بیٹا مجھے یہ بتائیں نبی پاک کے زمانے میں جہاد کیسا تھا؟ کہا تیر تلوار نیزہ کے ساتھ. اگر آج یہ جاہل اٹھے اور پاکستانی فورسز اور فوج کو کہے کہ نہیں جی تم یہ جو بندوق گولا گرنیٹ اور بم اپنے پاس لے کر بارڈروں پہ کھڑے ہو اور کافروں سے جہاد کرتے ہو, تم حد سے بڑھ گئے ہو, ویسے جہاد کرو جیسے نبی کے زمانے میں تھا. تے ساڈی فورسز نے پا لمما لینا ہے تے انہوں نانی یاد کرا چھڑنی. جاہلا, زمانہ بدل گیا, دشمن کا اسلحہ بدل گیا, اس کی اسٹریٹجی بدل گئی. بدلتے زمانے سے اگر مقصد جہاد ہو اور اس کی شکل بدل جائے تو مسئلہ کچھ نہیں ہوتا. اسی طرح بدلتے زمانے سے کہ جب لوگ اپنے لیڈر کے لیے جلسے کریں, جلوس کریں, نعرے لگائیں, اہتمام کریں, تو ہم بھی بتاتے ہیں کہ کائنات میں محمد سے بڑا لیڈر بھی کوئی نہیں اور ان کے جشن سے بڑا کسی کا جشن بھی کوئی نہیں. حضرات گرامی کو گال سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی ہے؟ اگر کوئی کہتا ہے میلاد ویسے کرو جیسے نبی کے زمانے میں تھا, جیسے حضور نے کیا, تو پتر پھر جہاد بھی ہوتا ہی کرو. کہنا نہیں زمانہ بدلنے سے جہاد میں چینجنگ تو آ جا سکتی ہے. تو میں نے کہا زمانہ بدلنے سے میلاد میں چینجنگ بھی, مقصد تو میلاد کرنا ہے, اصل یہ مسئلہ ہے. اسی طرح کپڑوں میں چینجنگ آ گئی, مسجد میں چینجنگ آ گئی, ہمارے گھروں ہر چیز میں تبدیلی آ گئی. کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی کہ یہ تبدیلی کیوں کی ہے, تو اسی اس دور تو اگے کیوں ودے ہو. میلاد کی باری آئی تو تکلیف ہونا شروع ہو گئی. پتا چلے گال وچ ہو رے اے دے دل وچ چورے. اب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ پہلی بات, میرے نبی پاک نے اپنے مبارک عمل سے میلاد کو سیلیبریٹ کرنا ثابت فرما دیا, اور میں نے بات آپ کی خدمت میں عرض کی. دوسری بات, ادھر دیکھیے میری طرف. اس طرح جس طرح ہم بیٹھ کر آپ کے سامنے آپ جمع ہوتے ہیں اور خطاب ہو رہا ہے اور نبی پاک کی آمد کو بیان کیا جا رہا ہے,
حضرات علماء بیٹھے, آپ ان سے پوچھیں, ایک نہیں سینکڑوں مواقع احادیث میں ایسے موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ منبر پہ جلوہ گر ہوتے اور آپ خود اپنی آمد کے تذکرے بیان کرتے. فار ایگزامپل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں, من آنا, منبر پہ کھڑے ہوئے, فرمایا بتاؤ میں کون ہوں. صحابہ کرام نے کہا, قالو, صحابہ کرام نے کہا, انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اللہ کے رسول ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے پھر فرمایا, من آنا, بتاؤ میں کون ہوں. صحابہ کرام علیہم الرضوان انہوں نے پھر جب کہا کہ حضور ہم نے تو آپ کو عرض کی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, تو میرے نبی نے پتہ کیا کہا, آپ نے فرمایا انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب, فرمایا میں محمد ہوں, میرے باپ کا نام عبداللہ ہے, میرے دادے کا نام عبد المطلب ہے. اور آگے کیا فرمایا, فرمایا اللہ نے سب سے پہلے جب مخلوق کو بنایا مجھے مخلوق کے بہترین گروہ میں رکھا, اور جب پھر اللہ نے گھر بنائے مجھے بہترین گھر میں رکھا, جب قبیلے بنائے مجھے بہترین قبیلے میں رکھا. فرمایا جب میں پیدا ہوا میں گھر کے اعتبار سے بھی سب سے افضل, میں قبیلے کے اعتبار سے بھی سب سے افضل, اور آگے فرمایا میں اپنے باپ کے اعتبار سے بھی سب سے افضل ہوں. نبی پاک نے اپنی پوری ڈیٹیل کو بیان کیا. اب کوئی کہے کہ یہ نبی پاک کی آمد نہیں ہے تو میرا خیال ہے اس کو بیوقوف کے علاوہ کوئی ٹائٹل اور دیا جا سکتا نہیں. نبی پاک خود اپنی آمد کو بیان کر رہے ہیں, میں کون ہوں, میرا کیا تعارف ہے, اور آقا کریم علیہ السلام اپنے اس نسب کی بھی تعریف فرما رہے ہیں. دوستو یہ تھی ایک حدیث, اب دوسری بھی سنیے گا, توجہ ہے آپ حضرات کی, دوسری سنا دوں. نبی پاک علیہ السلام پھر ایک موقع آیا, آپ منبر پہ جلوہ گر ہوئے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میرے صحابہ تمہیں بتاؤں میں کون ہوں. کہا بتلائیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوصاف حمیدہ بیان کرنے کے بعد آپ نے فرمایا میں بشارت عیسیٰ ہوں, میں دعائے ابراہیم ہوں, اور میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو ولادت سے پہلے میری ماں نے دیکھا تھا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ نبی پاک خود بیان کر رہے ہیں کہ مجھ سے پہلے وہ جو عیسیٰ علیہ السلام بشارتیں دیتے تھے, مبشرم من بعد اسمہ احمد, مبشرم بے رسول یاتی من بعد اسمہ احمد, میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے جن کا نام احمد ہوگا. فرمایا او جڑا میرے تو پہلوں دستے ہوندے سن نا, او میں ہاں, وہ میری بشارت دیا کرتے تھے, اور وہ احمد میں ہوں. آپ اس بات کو واضح کر رہے ہیں. اور اس کے بعد فرمایا وہ جب خانہ کعبہ تیار ہوا تھا, غور سے سنیے گا, اور خانہ کعبہ تیار ہونے کے بعد مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی, ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. فرمایا وہ جو کہا تھا کہ باری تعالیٰ کعبہ تو میں نے بنا لیا, اب اس کعبے کی اجرت, یہ زبان محبت کا ترجمہ ہے, وہ عطا کر. کیا فرمایا مجھے اور کچھ نہ دے, محمد کا دادا تو بنا دینا مجھے. فرمایا وہ جو تذکرے ہو رہے تھے میرے, فرمایا وہ میں ہوں. یہ سامنے والے کمزور بیٹھے ہیں, آج مزہ نہیں آ رہا آپ کا, جاگ کے سنیے. فرمایا وہ میں ہوں, اور اس کے بعد فرمایا میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو میری ماں نے دیکھا تھا وقت ولادت. اور فرمایا نبیوں کی مائیں دیکھتی رہتی ہیں, ایسے نظارے, ایسے عجائبات یہ دیکھتی رہتی. اب ممبر ہے اور نبی پاک سارا تذکرہ بیان کرے. کیا نہیں ممبر تے بیٹھ کے ایدا نہیں گلاں کرنیاں چاہیے, تو میں کہ حضور دی سنت ہے. نبی پاک کی آمد کو بیان کرنا یہ خود نبی کی سنت ہے. اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے جو خواب بیان کیا, یہ آپ امام قسطلانی کو پڑھیں, امام ابن جوزی کو پڑھیں, شیخ محقق کو پڑھیں, شیخ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو پڑھیں, اور بڑے بڑے علماء محدثین ان کو پڑھیں. تو آقا کریم علیہ السلام نے پتہ کیا ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا میری ماں نے دیکھا. کیا فرمایا کہ شام کے محلات بھی روشن ہو گئے. اور اگلی بات, وہ جو شام کے محلات روشن ہوئے تھے نا, وہاں پر اس کے 14 کنگرے گر گئے, اس میں دراڑ پڑ گئی. تے ہن اگلی گل اینو ذرا سوچے آجے, او محل ملک عراق میں, او آپ پارٹیشن ہوئی تو وہ عراق میں آ گیا ہے, پہلے شام کا حصہ تھا. میں او محل بھی اکھیں ویکھے ہے,
وہ کنگرے ڈٹھے ہوئی میں آپ اکھی ویکھے نے تے وہ جڑی دراڑ پئی ہوئی ہے وہ بھی میں اکھی ویکھی ہے. آج تک وہ میلاد مصطفیٰ کے ترانے گا رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمل سے بھی ثابت کیا. منبر پہ بیٹھ کر مختلف موقعوں پر نبی پاک علیہ السلام نے اس کو ارشاد بھی فرمایا. اور توجہ ہو تو اگلی بات بھی عرض کروں آپ کی خدمت کے اندر. ایک بات جو بڑی ضروری ہے وہ پہلے میں سناتا ہوں, اور تیسری بات کہ نبی نے جو لنگر کھلایا وہ تمہیں بعد میں سناتا ہوں. ادھر دیکھیے, یہ حضرت پیر سید ریاض الحسن شاہ صاحب قبلہ, حضرت علامہ صاحب قبلہ, جتنے میرے بھائی علامہ مفتی صاحب اور دیگر جتنے علماء, میں ان کی توجہ چاہتا ہوں. اور آپ عوام کے لیے ایک نئی بات ہوگی. آپ کو پتہ ہے نبی کی والدہ نے خود میلاد بیان کیا ہوا ہے. میرے نبی کی والدہ نے خود میں, دیکھو نا نبی پاک پیدا کا ان کی گود میں, تو سب سے زیادہ تو وہ جانتی ہوں گی نا کہ محبوب کا میلاد کیسے ہوا, آپ کی ولادت کیسے ہوئی. ولادت مصطفیٰ کا مطلب کہ حضور آئیں تو بتائیے کہ برکات کیسی دی. اب نبی کی والدہ کیا کہتی ہیں سنیے گا. کسی مولوی, محدث, فقیہ, عالم اور کسی اور شاعر کا لکھا ہوا میلاد نہیں, مصطفیٰ کی والدہ نے جو بیان کیا میں وہ بیان کر رہا ہوں. آپ فرماتی ہے لما ولد محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدحونن مکحولن مختونن مطہرن معمبرن مسرجن رافعن یدیہ السماء وقال اللہم رب حب لی امتی. کہتے ہیں لوگوں جب میرے بیٹے پیدا ہوئے میں نے آنکھوں کی طرف دیکھا تو سرما لگا ہوا تھا, سر کی جانب دیکھا تو تیل لگا ہوا تھا, کنگھی ہو چکی تھی. میں نے جب دیکھا ناف کی جانب ناف بریدہ تھے, ختنہ شدہ تھے, جسم سے نور نکل رہا ہے اور مطہر و منور جسم ہے. اگلی بات بھی غور سے سنیے گا. فرمایا لگتا یہ تھا کہ آپ ہاتھ پھیلا کے رب سے کچھ مانگ رہے ہیں. جب کان قریب کیے تو کہہ رہے تھے یا اللہ میری امت تو میرے حوالے کر دینا. بولو بولو سرکار خیر ہے, کچھ نہیں ہوندا. توجہ ہے. آپ ذرا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. آپ جتنے حضرات تشریف فرمائے, بیٹھے ہو کوئی نہیں بیٹھے ہو, یہ فرنٹ سیٹوں والے کئی بالکل چپ شاہ بن گئے. میں چپا شاہ نو ماندا ہی نہیں, اور میں ہونا شاہ نو ماندا جڑا نیزیاں تے چڑھ کے بھی بولتے رہ جاندے نے نا. اس واسطے جاگو اللہ دیو بندے ہو. یہ نبی پاک کی والدہ نے میلاد بیان کیا ہے. اب یہ ایک روایت پڑھی جائے تو مجمع کا ویسے ہی رخ بدل جاتا ہے کہ نبی کی والدہ فرماتی ہیں کہ حضور کیسے تشریف لائے اور کیا شان اقدس تھی آپ کی. اگلی بات میں نے کہا تھا کہ نبی پاک نے اپنا میلاد خود سیلیبریٹ کیا, عمل سے ثابت کیا, پھر ممبر پہ بیان کیا اور پھر لنگر بھی کھلایا. تو آپ کہیں گے یہ کہاں ہے؟ اٹھائیے بیان المیلاد النبوی اس رسالے کو, الحابل الفتاوی امام جلال الدین سیوطی, اس کو اٹھائیے, اس کے اندر یہ موجود ہے. اور آپ جتنے میرے بھائی بیٹھے ہو توجہ کرنا ذرا. کیمرے بہت زیادہ لگے ہوئے ہیں, مجھے پیچھے والے دیکھنے کے لیے تھوڑا مشکل ہو رہی ہے. کہ کیمرے والوں سے گزارش ہے ویڈیو بنایا کریں لیکن تھم ہل صحیح لگایا کریں اپنی ویورشپ کے لیے. کبھی وہ فلانے دی چھترول تے کبھی فلانے دی, میں دیکھتا رہتا ہوں, میں واچ کرتا رہتا ہوں. ابھی بھی کئی باز نہیں آتے, تھم ہل غلط لگاتے ہیں. پتہ نہیں تو انو عقل کدوں آنی ہے یار. سیانے بنو, اللہ دیو بندے ہو, سیانے بنو. بس اتنا ہی پیغام ہے. سنی بھائی ہے نا, لیکن وہ انگلاں نو نا پھر ٹیک نہیں نہ ہوندی, بس اوقات غلط کر ہی جاتے ہیں. نہ کریا کرو, کھچا نہ ماریا کرو. میرا سمجھانا فرض بنتا ہے, تے باز آ جانا چاہیے. اب آئیے مولانا اللہ آپ کو برکت عطا کرے. ادھر دیکھیں میری طرف. میں نے کیا کہا کہ نبی پاک نے اپنا لنگر خود کھلایا ہے. اچھا کہیں گے سنیا ہی نہیں, تو میں کہا دوڑیا مائیاں تو علاوہ بھی کدی سن لیا کرو. ہاں یہ سارا کچھ موجود ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے زمانہ اسلام یعنی جب اعلان نبوت کر دیا اس کے بعد,
اور بعض علماء لکھا یہ مکے کی بات نہیں، یہ مدینے کی بات ہے. یہ بھی میں وضاحت کر دوں، تھکے تو نہیں آپ حضرات. ادھر دیکھیں، فرمایا 2 بکرے منگوائے، ان کو ذبح کیا اور ان کا گوشت آپ نے صحابہ کو کھلایا. اور جب صحابہ کرام نے پوچھا حضور یہ کس خوشی میں ہے، تو کہا گیا آقا نفسی، فرمایا یہ میں نے اپنا عقیقہ کیا ہے. یہ مسئلہ تھوڑا باریک ہے، پر ایڈم نہیں کہ دونوں سمجھ رہا، میں منٹے سمجھ آ جائے گی. کہا میں نے اپنا عقیقہ کیا. صحابہ خوش ہوئے، لنگر کھایا کھلایا. اب یہاں پر یار لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، وہ جی نبی پاک کا جو پہلا عقیقہ تھا نا وہ آپ کے دادا جان نے کر دیا تھا جب حضور پیدا ہوئے، تو جب حضور نے کلمہ پڑھایا نا تو اس کے بعد پھر اس عقیقے کو دہرایا گیا تھا. تو میں نے کہا کیوں دہرایا گیا تھا؟ تو بولا وہ عقیقہ پہلا زمانہ اسلام میں نہیں تھا نا، تو اس لیے نبی پاک نے دہرایا تاکہ یہ عقیقہ ٹھیک ہو جائے. میرا جواب سنے آجے، جنہوں سمجھ آوے وہ بولے آجے. میں کیا اگر عقیقہ پہلے ہوا تھا، کلمہ پڑھانے کے بعد اس کو دوبارہ دہرانا ضروری ہو گیا تھا، تو میں نے کہا عقیقے سے ضروری ایک شے اور بھی ہے جس کو دہرانا چاہیے تھا، بتا مجھے وہ دہرائی ہے. کہا کیا؟ میں نے کہا وہ جو حضرت اماں خدیجہ کے ساتھ میرے مصطفیٰ کا نکاح تھا، وہ بھی تو کلمہ پڑھانے سے 15 سال پہلے تھا، نبی پاک کی عمر 25 سال تھی. تو میں نے کہا کیا جب آپ نے کلمہ پڑھایا تو حضرت اماں خدیجہ سے جو نکاح تھا دہرایا؟ کہندا یہ نہیں مینوں پتا. کہ میں کیا پتا ہوں تے سنی نہ ہوں. اب یہ جو خاص علم سے محبت کر دیے ہیں یہ ان کے لیے لنگر ہے. اور آپ سنی حضرات سارے توجہ کریں، نبی پاک نے جب عقیقہ دہرایا تو یار لوگ فوراً میدان میں آ گئے اور آ کے بتایا یہ اصل میں پہلا ٹھیک نہیں تھا تو نبی پاک نے دہرایا. تو میں کہا نکاح کے بارے کی خیال ہے؟ دہرایا ہے اور یہ تو عقیقے سے ضروری ہے. کہندا یار یہ نہیں میں نے بتا. میں کہا لب ساری لب کے کہندا جی نہیں نبی پاک نے نکاح تو نہیں دہرایا. تو میں آخیا اگر زمانہ جہالت میں یا زمانہ اسلام سے پہلے ہونے والے عقیقے کو دہرانا ضروری ہے تو پھر نکاح بھی ضروری ہے، اور اگر اسے دہرایا تو اسے کیوں نہیں دہرایا ہے؟ کہندا میں نہیں پتا. میں کہا ایک گل اس تو تینوں نہیں پتہ لگی کہ تو امام سیوطی نو پورا پڑھیا نہیں. امام سیوطی لکھتے ہیں اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی پاک کا عقیقہ دہرایا گیا، نہ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے نبی پاک کو پتا تھا کہ عقیقہ کہتے ہیں ولادت کی خوشی کا کھانا. نبی پاک نے زمانہ اسلام میں 2 جانور منگوائے، ذبح کروائے، لنگر بنوایا اور کھلایا. امت کو بتایا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ مصطفیٰ کی آمد کی خوشی میں لنگر جائز نہیں ہے. جب میں محمد خود کھلا رہا ہوں تو امتیوں بنایا بھی کرو، کھلایا بھی کرو. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سارے حضرات کی؟ سمجھ آ رہی ہے میری باتوں کی؟ تو امام سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا اظہارن لشکر المیلاد النبی، فرمایا یہ ہوئی اس لیے رہا تھا کہ نبی پاک اپنی ولادت کی خوشی کا اظہار کر رہے تھے. یہ عقیقہ نہیں دہرایا جا رہا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنے عقیقے کو خود دہرایا، اور یہی دہرانا اور لنگر پکانا یہی تو مصطفیٰ جان رحمت کے لنگر کا میلاد ہے، اور میلاد کا لنگر ہے جس کو نبی بنا بھی رہے ہیں، پکا بھی رہے ہیں، کھلا بھی رہے ہیں. اسی طرح آج عاشق کوئی کہتا ہے میں 12 دے گا دن نہ ہر روز ایک، کوئی کہندا میں ایک دن چ 12 دن نہ. تو میں کہا راج کے دیا کرو، کیوں؟ حضور نے خود دی ہوئی ہے. اب آج سمجھ آ رہی ہے آپ سارے حضرات کو؟ یہ تھی 3 باتیں. اور چوتھا حضرت سیدہ اما آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا جو زبانی اقدس سے بیان ہوا میلاد وہ آپ کے سامنے رکھا. ابھی بھی آپ کی نا بے چینی نہیں ختم ہو رہی، دائیں بائیں ادھر ادھر. توجہ میری طرف کریں، اگلی بار اس سے بھی خاص آنے والی ہے. دہراؤں اگر آپ کی توجہ ہے تو. میرے عزیز میرے دوست، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو میلاد ہم کرتے ہیں، توجہ ہے میں نے کیا کہا ہے؟ جو آقا کا ہم میلاد کرتے ہیں یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو اسلام میں منع ہو، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جس کے منانے پر ثواب نہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جس کے منانے کو منع کیا گیا ہو. بلکہ اس نبی پاک علیہ السلام کی آمد کے تذکرے کو بیان کرنا سنت بھی ہے، ثواب بھی ہے، اور یہ ایسا ہے کہ بندے کے ایمان کی علامت کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے
तेरी जवानी सलामत रखे भाई। अगर आप थके नहीं हैं तो बात आगे चलाएं, हुजूर के मिलाद की तवज्जो हो तो। आइए ज़रा, महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आमद, मिलाद, लंगर, ज़िक्र मेरे नबी की सुन्नत है। लेकिन चूंकि फितनों का दौर है, इधर देखें मेरी तरफ, क्या मैंने कहा? चूंकि फितनों का दौर है, सवालात बड़े अजीब व गरीब होते हैं। नबी पाक आए हैं तो आने की तो तुम खुशी करते हो, गए नहीं? मैंने कहा गए हैं, पर्दा फरमाया है, तो जाने का गम क्यों नहीं करते? अब आम बंदे परेशान हो जाते हैं, यार है गाल तो ठीक है, नबी आए हैं तो गए भी तो हैं ना। इधर देखिए, इधर देखिए ठंडे दिल से। तो मैंने कहा पहले आए थे या गए थे? कहना पहले आए सी। मैं कहा पहले मिलाद कर, फिर जाने वाली बात करेंगे। नंबर एक। नंबर दो, मैंने कहा दूसरी बात मुझे बतला, जाने का गम अगर तू कहे तो चलो काम वंड ना लइए। बिल्कुल मैं कोई जज्बात में नहीं आ रहा, ठंडे दिल से बात कर रहे हैं, गाल नहीं समझनी है ना। मैंने कहा क्या ख्याल है, आपने कलमा पढ़ा है? कहता हाँ जी। तो मैंने कहा बच्चे आने की खुशी हम कर रहे हैं, जाने का गम तुम कर लो, काम वंड लइए, कुछ असी कुछ तू। फिर कम क्यों मुफ्ती ताहिर साहब, बात तो मेरा हक बनता है ना कि मैं बात अर्ज करूं इस बात को। नहीं नहीं नहीं, ऐसी गम भी को नहीं करना। और मैंने कहा ना खुशी ना कि ये जो किसी के फौत होने का गम होता है, तवज्जो, ज़हन में रखना मेरी जान कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने पर्दा फरमा दीन पे नहीं बैठे हो गए नहीं। तो मैंने कहा फिर गम की दावत क्यों देते हो जबकि वो महल ही नहीं। कहना जी सान तो जिद्दां आख्या गया असी तो उदा ही कहना है ना। तो मैं क्या थोड़ा जिहा अकल नाल भी सोचना चाहिए है ना। ना बिल्कुल। चौथी बात तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा भाई, स्टेप बाय स्टेप एक एक आप ईंट लावांगे तो मकान पूरा बनेगा ना। मैंने कहा मुझे आप एक बात बतलाएं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खुशी, जाने का गम। मैंने कहा जाने का गम वो करे, ए हुण जे जवाब जिन्हें तुहानू इत्थों इत्थे ले आना है, जाने का गम वो करे जिसका नबी मर गया, मेरा कल भी जिंदा था, मेरा आज भी जिंदा है। और सुनो सुनो रुको, मैंने कहा मौत के हम कायल हैं, ये ज़हन में रखिए, मौत के हम, भाई मौत आई है, मेरे महबूब के कदमों में आई है, लेकिन आई और चली गई। नबी अब जिंदा है। इधर वेख्या रे, इधर वेख, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको बरकत अता करे। ये कोई जज्बाती जुमला नहीं मैंने कहा कि तू सुभान अल्लाह की तो बल्ले बल्ले। मैं ये सुने आप मेरी बात, मौत आई है, कदम चूमे और चली गई, नबी बाद में जिंदा है। कहता यार सुनियो तुहाडी मैनू ऐ नहीं समझ आउंदी। मैं कहा तैनू सुनिया दी समझ आउंदी बंदे दा पुत्तर ना बन जांदा। तुहाडा रौला है कि तुसी सानू समझिया ही कदी नहीं, मरो। और हम हैं कि तुम्हें प्यार से भी कहते हैं और जज्बात से भी कहते हो, गल सुन लो साडी। आखे यार मैनू नहीं समझ। मैं कहा अच्छा की नहीं समझ आई तैनू?
ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਫਸੋਸ, ਇੱਥੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਤੂੜੀ ਭਰੀ ਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਰਾਨ ਚੁੱਕ ਦੂਸਰਾ ਸਪਾਰਾ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰਕੂ ਖੋਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਲਾ ਤਕੂਲੂ ਲਿਮਨ युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਕਹਿ ਸਕਣਾ? ਆਖੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਆਖੇ ਅੱਲਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਲ ਅਹਯਾਉਨ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਮਾਰ ਕੇ ਕਬਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਖੇ ਆਹੋ। ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਆਖੇ ਆਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਬਰੇ ਚ ਪੜਦਾ? ਆਖੇ ਆਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਆਖੇ ਯਾਰ ਭਾਵੇਂ ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਆਕਾ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਦਲੀਲ ਤੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ। शहीद फौत भी होता है, कब्र में भी जाता है, लेकिन जिंदा भी है। समझ आ रही है मेरी बात की? तो मैंने कहा अब ये मोहब्बत का जुमला है सुन्नियों के लिए। मैं कहा शहीद कहाँ जिंदा है? कहता अपनी कब्र दे विच। तो मैं कहा जिहड़ी अपनी कब्र च होवे वो जिंदा है ते जिहड़ा हर कब्र च आवे। चलो मर्जी है जनाब दी। अजे भी कई बिल्कुल माशाअल्लाह चुपचाप बन के बैठे ने। अगली बात भी कहूँ आपकी खिदमत में। ओ भैया जी नबी पाक ने खुद फरमाया हुआ है, मेरे जज़ाकल्लाह, मेरे करीम फरमाते हैं हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम। फरमाया लोगों मेरा तुम्हारे दरमियान जिंदा रहना भी बेहतर है और जब मैं पर्दा करके अपनी कब्र में जाऊंगा ये भी तुम्हारे लिए बेहतर है। कहा मेरे आका कैसे? फरमाया जब तुम्हारे पास हूं तब तो ये वही आ रही है, कुरान आ रहा है, जो मुझे देखकर कलमा पढ़ रहा है सहाबी बन रहा है, बरकत ही बरकत। और जब मैं पर्दा करके कब्र में जाऊंगा मेरी उम्मत के अमाल मुझे दिखाए जाएंगे। अगर तुम्हारे अमाल अच्छे हुए अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे और अगर अच्छे ना हुए तो कब्र में भी तुम्हारी मगफिरत तुम्हारी शफाअत करता रहूंगा कि या अल्लाह जैसे भी हैं मेरे तो है ना, इनकी बख्शिश तो फरमा दे। तो मैंने कहा जेड़ा नबी कब्र दे विच भी तेरी खैर मंगे पुत्रा ओदा मातम नहीं बनदा, ओदा मीलाद बनदा है। बात समझ आई है कोई नहीं आई आप हजरात? और जो कब्र में कहे कि आपके अमाल मुझे दिखाए जाएंगे तो ये जिंदा देखता है या मुर्दा देखता है? यही तो हम समझा रहे हैं। को साडी गल सुन तो सही सजना। जब सुनी नहीं तो फिर ऐसी बातें आने की खुशी करते जाने का हम क्यों नहीं करते। ओ मैं क्या उरे तेन आज कुरान ही तेरा मसला हल करा। कुरान हमें गम करने ही नहीं देता नबियों का। तवज्जो है कि कोई नहीं है? कहता नहीं वो कैसे? इधर देखिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र सूरह ताहा, इस तो पिछली सूरत है मरियम, सिपारा है 16वां, रकू है दूसरा। पहला रकू भी पढ़ो तो आयत नंबर 10। तवज्जो तवज्जो आप जरा इसको पढ़ के देखें जनाब, आपको पता चल जाएगा। पहले रकू में भी दूसरे रकू में भी हजरत याहया अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया याहया जब आए तब भी सलाम व सलामुन अलैहि यौमा वुलिदा, मीलाद जब उनका मीलाद हो तब भी सलाम, जब फौत हो तब भी सलाम, जब क़यामत वाले दिन उठे तब भी सलाम। इसी तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे ईसा खुद फरमाते हैं वसलामुन अलैया यौमा वुलिदतु व यौमा अमूतु व यौमा उबअसु हय्या। फरमाया मैं ईसा पैदा हूं तब भी सलाम, फौत हो जाऊं तब भी सलाम, क़यामत में उठूं तब भी सलाम। इधर देखना मुहद्दिस आज़म के शहर वालों, ए जुमला सुना ना लाजे। हजरत याहया व ईसा आए तब भी सलाम और जाएं तब भी। पुरानी नुक्ता है। क़यामत वाले दिन उठी तब भी सलाम, क़यामत वाली गाल तो बाद पहले इत्थे आना। मीलाद हो तब भी सलाम, वफात हो तब भी। बात समझ ली कुरान की? मैंने कहा कुरान को चाहिए था कि कहता कि जब नबी पैदा हो तब सलाम, जब फौत हो जाए तो आप कुछ तो गम कर लो ना। कुरान कहता नबी आए तब भी सलाम, जाए तब भी सलाम। तो कुरान तो नबियों का गम करने ही नहीं देता।
تو اگر تو یہ دلیل ہے جو سمجھ نہیں آئی تو اب بات کا پردہ ہٹاتا ہوں. آپ اتنا بڑا مجمع بیٹھا, وہ دیکھو باہر تک کتنے بندے کھڑے ہیں, آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. میرا خیال ہے 700-800 ہزار بندے تو شاید زیادہ ہوں گے بندے, اور جنہیں باہر نے میری گنتی شاید 1200 تے بھی جا سکتی ہے. لیکن میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا بتاؤ نبی پاک, یہ اہل علم کو نکال کے آپ سے بات کر رہا ہوں, جب آپ نے پردہ فرمایا تھا میرے نبی نے, تو نبی پاک کے پردہ کرنے کے بعد جیسے ہمارا جنازہ ہوتا ہے, کیا نبی کا جنازہ ہوا تھا؟ اے ہونا دو بندے بولے نے تو نال ویکھ کے کوئی بولے ہے, ورنہ ساڈی قوم نو پتہ ہی کوئی نہیں. یار یہ موضوع تو کدی آپ چھیڑیا ہی نہیں. لیکن میں تواڈے نال چھیڑن پتہ کیوں لگا, اللہ دی قسم دل دے پردے, ذہن دے پردے ہٹ جان گے, تینوں سمجھ آئے گی میں کہنا کی چاہنا, تجھے پتہ چلے گا سنیوں کا مطلب کتنا پیارا ہے. نبی پاک نے پردہ فرمایا جس طرح ہمارا جنازہ ہوتا ہے کہ 4 پہیہ جنازہ پہ امام کھلوتا ہے, صفحہ بڑیاں نے, تکبیراں نے, میرے نبی کا جنازہ ایسے نہیں ہوا. موضوع نیا ہے نا, بات نہیں ہے, اس واسطے سارے چپ بیٹھے نے, یہ کیڑی گل ہوئی, وہ بھائی نہیں ہویا. لیکن سوال یہ ہے اگر یہ نہیں ہوا تو پھر کیا ہوا تھا؟ اب آئیے جواب دیتا ہوں. نبی پاک کے سوالات صحابہ تھے, مرد عورتیں بچے خادم ملا کے. آقا کریم نے جب پردہ فرمایا, آپ کا جسم نورانی حضرت اما عائشہ پاک کے حجرے میں رکھا گیا. 10 پہلے آتے تھے صحابہ کرام, نبی پاک کے چہرے کا دیدار کرتے, درود و سلام پڑھتے, باہر آ جاتے. پھر 10 آتے, درود و سلام پڑھتے, باہر آ جاتے. پہلا دن مرد جاری رہے, دوسرا دن عورتوں کی باری آ گئی. 10 آتی ہیں, دیدار کرتی ہیں, درود پڑھتی ہیں, سلام بھیجتی ہیں. او بولو میرے نال آلے ہو میری برادری. آتے ہیں, درود پڑھتی ہے, چلے جاتی ہیں. پھر آ گئی بچوں کی باری, بچے آتے ہیں, دیدار کرتے ہیں, درود و سلام پڑھتے, چلے جاتے ہیں.